أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. برزخ کا سفرنامہ ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس کتاب کے پیج نمبر 244 تک گفتگو کا سلسلہ تمام ہو گیا تھا، پہنچ گیا تھا. اس سے پہلے بات ہو چکی تھی، پڑھ دیا تھا. لہذا آئیے 244 سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. گدھے کے دھڑ اور سور کے سر والی عورتیں. ایک اور طرف مجھے چند عورتیں دکھائی دی جن کی شکل و صورت بہت عجیب تھی. ان کا بدن اور حیوانوں میں تبدیل ہو چکا تھا. ان کا سر سور جیسا تھا، جیسا کہ بدن کا بقیہ حصہ گدھا جیسا تھا. انہیں طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے اور انہوں نے دنیا میں کون سے گناہ انجام دیے ہیں؟ اس نے جواب دیا ان عورتوں میں دو انتہائی گھٹیا صفات پائی جاتی تھی. یہ چغل خوری کرتی تھی اور اس کے ذریعے میاں بیوی، باپ بیٹے، نند بھاوج اور دوستوں کے درمیان تفرقے اور اختلاف کا بیج بوتی تھیں. چند اشعار ہیں، ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں. وہ افراد کے درمیان اختلاف و نفرت ایک آگ ہے اور بدبخت چغل خور اس آگ کو ایندھن فراہم کرنے والا ہے. عام لوگ تو خوش باش رہتے ہیں جبکہ یہ بدبخت ہمیشہ سرمشار اور بھیگی بلی بنا رہتا ہے. وہ انسانوں کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکانا عقل مندی نہیں بلکہ یہ خود ان کے درمیان جننے کے مترادف ہے. یہ جھوٹ بولتی تھی اور قرآن کے فرمان کے مطابق جھوٹ بولنے والا نہ تو فلاح پا سکتا ہے اور نہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. 11ویں قسم کی عورت، 11ویں قسم کتوں کے چہرے والی عورتیں. اس علاقے کے آخری سر پر مجھے چند ایسی عورتیں نظر آئیں جن کا چہرہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا اور آگ ان کے نیچے سے داخل ہو کر ان کے منہ سے نکل رہی تھی. عذاب کے سپاہی ان کے سر اور چہرے پر مسلسل گرز برسا رہے تھے. میں نے کردار سے پوچھا انہوں نے دنیا میں کون سا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دنیا میں 3 برے عمل انجام دیتی تھی. لہو لعب کی محفلوں میں گانا گاتی تھی اور ان سے طرح طرح کی ناجائز تفریح کا سامان فراہم کرتی تھی. غم کی محفل میں حقیقی غم نہیں بلکہ شیطان کی پیروی میں نوحہ خوانی کرتی تھی. دوسروں کی پر آسائش زندگی سے حسد کرتی تھی. اسی اثنا میں ایک آواز آئی جس سے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. کوئی کہہ رہا تھا لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے شوہر کو ناراض کرے اور رحمت ہو اس عورت پر جس سے اس کا شوہر راضی ہو. تیسرا باب وادی برہوت سے قبر تک. کوہ برہوت نظر آنے لگا. دن گزرتے جا رہے تھے اور ہمارا سفر جاری تھا. طولانی سفر کی تھکن، وہ جھلسا دینے والی گرمی، ناقابل بیان شدید پیاس، زخمی پیر، تھکاوٹ سے چور چور بدن اور اس سے بھی زیادہ اذیت ناک کردار جیسا انتہائی بدبودار ہم سفر، یہ سب تکلیف تھی جن میں مبتلا تھا. میں نے کردار سے التجا کرتے ہوئے کہا اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم کچھ کر سکتے ہو تو ذرا میری حالت پر رحم کھاؤ اور میں اس بے پناہ پیاس اور تھکن دور کرنے کا کوئی سامان کرو. اس نے کہا، اپنے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف دیکھو. جب میں نے اس جانب نگاہ دوڑائی تو کافی فاصلے پر مجھے ایک بہت اونچا پہاڑ دکھائی دیا جو ہمارے آگے ایک دیوار کی مانند دکھائی دے رہا تھا. کردار نے کہا، اے پیارے ہم سفر، یہ بات تم جانتے ہو کہ جہاں پہاڑ ہوتا ہے وہاں پانی بھی موجود ہوتا ہے. ذرا تیز چلو تاکہ ہم جلد از جلد اس پہاڑ کے قریب پہنچ جائیں اور وہاں جا کر تمہیں گرمی سے بھی چھٹکارا مل جائے
اور تمہاری پیاس بھی بجھ جائے۔ میں جیسے جیسے پہاڑ کے قریب جا رہا تھا اس کی بلندی اور سختی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ کردار نے ہماری آخری منزل وادی برہوت اسی پہاڑ کی دوسری جانب واقع ہے۔ اس نے دنیا کے اول سے لے کر اب تک تمام گنہگار اسی وادی میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے گنہگاروں نے بھی اسی وادی میں پہنچنا ہے۔ میں نے کہا تمہاری باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وادی برہوت میں کافی رش ہوگا اور بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا میں تھوڑی سی بھی عقل مندی سے کام لیا اور دینداری اور تقوی کے راستے پر چل کر شیطان کے جال میں گرفتار ہونے سے بچے رہے، ایسے افراد وادی میں بہت کم ہیں یا پھر بالکل ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے تھوڑے سے گناہ سے وادی برہوت کے راستے میں ہی پاک ہو کر یا تو اب بہشت میں پہنچ گئے ہیں یا پھر سیدھے نجف اشرف میں واقع وادی السلام میں جا کر سکونت پذیر ہیں۔ وادی برہوت میں بھی تمہیں اپنے وہ تمام گناہ گار دوست اور ہم نشیں ملیں گے جو تم سے پہلے مر چکے ہیں۔ وہاں تمہیں دوبارہ ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ میں اپنی پیاس اور وادی برہوت پہنچنے اور یہ کہ وادی برہوت میں جا کر کم از کم کوئی نیا عذاب نصیب نہیں ہوگا اور یہ کہ وہاں کسی حد تک آرام سکون میسر آئے گا، جیسی سوچوں میں گم تھا۔ میں یہ بات بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس بلند و بالا پہاڑ کو کیسے عبور کرنا ہوگا۔ میں نے کردار سے پوچھا کیا وادی برہوت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ کو پار کرنا پڑے گا؟ وہ میرے اس سوال پر ہنسا اور کہا یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنے کے لیے اس پہاڑ کو سر کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا میں ہر طرف نظر دوڑا رہا ہوں مگر مجھے پہاڑ کے دائیں بائیں سے کوئی کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے جہاں سے ہم اسے عبور کر کے وادی برہوت پہنچ سکیں۔ کردار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر تم ادھر ادھر پر بھی کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اور جا کر دیکھ لو، لیکن میں تمہیں ابھی سے بتائے دے رہا ہوں کہ تم اس طرح سے خود کو مزید اذیت دو گے اور اپنی منزل کو اور دور کر دو گے۔ میں انتہائی آسانی سے کردار کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ چند مرتبہ مجھے دھوکہ دے چکا تھا۔ میں نے کہا بہرحال میں ایک بار تو خود ادھر ادھر پھر کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کروں گا اور کہیں میں اس اصلی راستے کو نہ بھول جاؤں۔ تم بھی یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرو، اگر راستہ نہ ملا تو میں یہیں سے واپس لوٹ آؤں گا۔ کردار نے میری تجویز سے اتفاق کیا اور وہیں پر لیٹ گیا۔ میں نے وہاں سے جاتے ہوئے سوچا چلو اچھا ہوا کہ اس بدبخت سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر مجھے کوئی راستہ مل گیا تو اسے بتائے بغیر چلا جاؤں گا۔ میری بہت تلاش کے باوجود نہ تو مجھے کوئی راستہ ملا اور نہ ہی پانی۔ اس پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑ میں کوئی سوراخ وغیرہ یا اور دراڑ نہ تھی کہ وہاں سے عبور کیا جا سکتا۔ میں تھک ہار کر اپنی پہلی والی جگہ پر واپس آ گیا۔ جب میں کردار کے قریب پہنچا تو اس نے میری طرف دیکھ کر طنزیہ قہقہہ لگایا۔ میں نے کہا اے ہم سفر، اگر میں اس پہاڑ کو پار نہ کروں بلکہ یہیں پر بیٹھا رہوں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ تو کچھ نہیں ہوگا، صرف عذاب دینے والے چند سپاہی آئیں گے اور آگ کے گرزوں سے تمہیں اس پہاڑ پر چڑھنے پر مجبور کریں گے، لہذا اب مجھے تمہاری مرضی، مگر جو فیصلہ بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ یہ پہاڑ بالکل سیدھا تھا اور اس کی چوٹی بھی دشوار گزار چٹانوں پر مشتمل تھی۔ اس پر مزید یہ کہ رات کا اندھیرا بھی چھا جانے والا تھا۔ کردار نے میری جانب دیکھ کر کہا بہتر ہے کہ ہم رات کو اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح سے تم دن کی سختی سے بھی بچ جاؤ گے اور اندھیری کی وجہ سے بلندی پر جا کر نیچے دیکھنے سے ہونے والے خوفناک وحشت سے بھی محفوظ ہوں گے۔ مجھے کردار کی تجویز پسند آئی، چنانچہ رات کا اندھیرا چھا جانے پر ہم نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ راستے میں تلوار کی طرح تیز پتھر میرے پاؤں میں چبھ رہے تھے، لیکن اس راستے کو جیسے بھی ممکن تھا طے کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم پوری رات سفر کرتے رہے۔ صبح ہونے کے بعد ذرا اجالا ہوا تو تھکن دور کرنے کے لیے ایک چوڑے پتھر پر بیٹھ گئے۔ ابھی تک ہم اپنی مسافت کا 5واں حصہ بھی طے نہیں کر پائے تھے۔ جب میں نے نیچے کی طرف نظر دوڑائی تو میرا سر چکرا گیا۔
میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو اور لوگ بھی اوپر آتے دکھائی دیے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان میں سے کسی کے پاس جا کر اس کا ہم سفر بن جاؤں اور اس سے گفتگو کر کے اپنے دکھ درد بانٹوں، لیکن جب میں نے اپنے اطراف کو غور سے دیکھا تو میرے اور ان کے درمیان ایک بہت اونچی انتہائی ہموار چٹان حائل تھی جسے عبور کر کے ان تک پہنچنا ناممکن تھا۔ ہم طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں جھیلتے ہوئے مسلسل 4 شب و روز سفر کرتے رہے اور پھر کہیں جا کر 5ویں دن کی صبح کو اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ میں تھکن سے چور تھا اور میرے زخمی پیروں سے خون جاری تھا۔ بے سدھ ہو کر ایک پتھر پر لیٹ گیا۔ اسی اثنا میں کردار بھی نظر آ گیا۔ اس نے کہا، تم نے اتنی زیادہ دیر لگا دی، اب کب یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے تم سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم اس بلند و بالا پہاڑ پر ہی نہیں چڑھ سکتے۔ اس نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، کیا تم بھول گئے ہو؟ میں تم سے بار بار کہہ چکا ہوں، میں قیامت کے دن تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمہیں اس جنگل و بیابان میں اور ان پہاڑوں میں اکیلا چھوڑ دوں؟ اب اٹھو اور بہت پرتکلف خاطر تواضع کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گفتگو الحمدللہ 244 سے شروع ہو کر گفتگو پیج نمبر 251 تک پہنچ گئی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں پر تمام کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ۔